بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بیڈ گورننس کا نام تو آج کل آپ نے بہت زیادہ سن رکھا ہوگا، ٹیلی ویژن ہوں، سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہوں، اخبارات ہوں، بیڈ گورننس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں۔ اب ہر بندہ ہم میں سے یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ بیڈ گورننس ہوتی کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، بیڈ گورننس کیوں کی جاتی ہے، اور سب سے امپارٹنٹ چیز کہ بیڈ گورننس ہے کیا۔ بیسیکلی اور مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بیڈ گورننس جو ہے وہ حکومتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیڈ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں کسی شخص کے پاس اختیارات ہوں، اس کا وہ صحیح استعمال نہ کرے، گڈ گورننس کی طرف نہ جائے، اچھے کام نہ کرے، حکومتیں اچھے طریقے سے ڈیلیور نہ کر پائیں، تو پھر بیڈ گورننس جنم لیتی ہے، جسے آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بری کارکردگی، صفر کارکردگی، غیر معیاری کارکردگی۔ یہ وہ ساری چیزیں آپ اسے بیڈ گورننس کا نام دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں یہ پوری دنیا کا سبجیکٹ ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے، ترقی یافتہ یا ترقی پذیر کا نہیں ہے۔ جہاں بھی یاد رکھیے حکمران، کیبنٹ، کابینہ، وزراء، سفراء، بادشاہ، جب وہ اپنی کارکردگی نہیں دے پاتے، جب وہ عوام کے اندر نہیں ڈیلیور کر پاتے، جب پوری حکومتیں جو ہیں وہ اپنے عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کچھ کر سکتی، تو پھر بیڈ گورننس جنم لیتی ہے۔ بیڈ گورننس یہی وہ چیز ہے کہ آپ کی وہ بری طرز حکمرانی ہے، چاہے آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر کی مثال لے لیں یا ترقی پذیر کی لے لیں، جہاں پہ بھی بیڈ گورننس ہوگی اب اس سے مسائل کیا جنم لیتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ وہاں جہاں بھی بیڈ گورننس ہوگی وہاں مسائل کا ایک انبار لگا ہوگا، وہاں وسائل ہونے کے باوجود تکلیفیں، مشکلات، وہاں پہ آپ کو مظاہرے، لا قانونیت، امن و امان کی سچویشن، ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو بیڈ گورننس بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اور بیڈ گورننس کا اپوزٹ ہے گڈ گورننس، بری کارکردگی کے خلاف ہے اچھی کارکردگی۔ جہاں پہ بھی دنیا میں اچھی کارکردگی ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، وہاں آپ دیکھیں گے کہ مسائل بہت کم ہوں گے، بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے، اور اگر مسائل ہوں گے بھی تو انہیں ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جا رہا ہوگا۔ اب آ جائیے بیڈ گورننس پیدا کیوں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی وہ حکومتیں، وزراء، پوری حکومتیں، پارلیمنٹس، بہت کچھ جب ڈیلیور نہیں کر پاتی، جب قوانین سازی نہیں ہوتی، جب عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جب بنے ہوئے قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، جب حکومت جو ہے وہ عوام کو ہر شعبہ ہے زندگی میں ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، جب حکومتیں وقت جو ہے وہ عوام کے حق میں فیصلے کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیڈ گورننس کہلاتی ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسائل کا ایک انبار اور میلہ لگا رہتا ہے، ہر طرف افراتفری ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیں جہاں پہ بیڈ گورننس ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ ہوگی، عوام کے مسائل ہوں گے، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، غربت ہوگی، ناخواندگی ہوگی، بہت سارے مسائل ہیں۔ کبھی کوئی طبقہ روڈوں پہ مظاہرے کر رہا ہوگا، کبھی کوئی آ جائے گا اپنے حقوق مانگنے، کبھی کسان آ جائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ بیڈ گورننس کی تصویر کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہی کارکردگی جو ہے ایوانوں میں جب پہنچتی ہے حکومت کے یا اپوزیشن کے یا ان لوگوں کے جن کے پاس اختیارات ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے، جب وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ان کی بری کارکردگی بیڈ گورننس کہلاتی ہے۔ اسی کے روز آپ ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ چرچے سنتے ہیں، انفیکٹ کہ وہ مسائل پہ قابو نہیں پا رہے ہوتے، وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وسائل موجود ہونے کے باوجود وہاں پہ مسائل کا ایک انبار لگا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ بیڈ گورننس ہے جو حکومتوں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتی، جو عوام کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتی۔ یہ وہ بیڈ گورننس ہے جہاں پہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے،
ڈوں کے توں پڑے رہتے ہیں۔ عوام یہ توقع کرتی ہے حکومت وقت سے کہ وہ بیڈ گورننس نہ کرے بلکہ ڈلیور کر پائے، اور حکومت لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے وہ بیڈ گورننس سے باہر نہیں نکلتی۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ بیڈ گورننس کے حوالے سے آپ کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔